الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں دو باتیں آپ سے کرتا ہوں اور بڑی اہم ہیں، اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں تو آپ کی جو زندگی ہے، مادی زندگی اور جو روحانی زندگی ہے، دونوں کے اندر تبدیلی آئے گی اور بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو لباس پہنتے ہیں، آپ لوگ جو لباس پہنتے ہیں، اس لباس کو آپ 4 درجات کے اندر تقسیم کریں، یعنی آپ کے پاس 4 قسم کے لباس ہونے چاہیے۔ نمبر 1 لباس وہ ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے لیے ہو، جمعہ کے دن کے لیے ہو، مردوں کے پاس بھی اور خواتین کے پاس بھی، چونکہ خواتین نے جو جمعے کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، لیکن اس دن کے احترام کے اندر اس دن کی جو فضیلت ہوتی ہے، تو اس کی جو شان و شوکت ہوتی ہے، تو اس کی تعظیم کی خاطر وہ بھی نیا لباس پہن لیں، یعنی ایک لباس مخصوص ہونا چاہیے جمعۃ المبارک کے لیے۔ نمبر 2 دوسرا لباس آپ کا وہ ہونا چاہیے کہ جو ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں ان سے جب آپ ملاقات کریں، مثال کے طور پر MNA ہو گئے، MP حضرات ہو گئے، تاجر برادری ہو گئی، بڑے لوگ، پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں، امیر کبیر جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے جب آپ ملاقات کے لیے جائیں تو وہ لباس پہن کر جائیں۔ اور تیسرا لباس آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے کہ جب سوسائٹی کے اندر جو درمیانی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جب آپ جائیں، ان کی ملاقات کے لیے آپ جائیں تو وہ لباس پہن کر جائیں۔ جب اپنے سے زیادہ بلند ترین، یعنی پیسے کے لحاظ سے، دنیاوی دولت کے لحاظ سے اپنے سے زیادہ اونچے شخص سے آپ ملاقات کے لیے جائیں، وہ آپ گریٹ ہے، آپ سے دولت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے وہ آپ سے بلند ہے، تو جب آپ اس کے برابر کا لباس پہن کر جائیں گے تو آپ کو اپنا آپ کم تر محسوس نہیں ہوگا، یعنی آپ احساس کمتری کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور جس وقت درمیانی لوگوں سے ملاقات کے لیے جائیں گے اور ان کے برابر آپ لباس پہن کر جائیں گے تو وہ لوگ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، احساس معرومی کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو یہ لباس کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئیں۔ اور چوتھا لباس آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے جو آپ گھر کے اندر پہنتے ہیں، جو آپ گھر کے اندر پہنتے ہیں۔ اور یہ میں نے کہاں سے لیا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس کے ضمن کے اندر جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے، پھر اس کے اوپر جو بحثیں ہوئی ہیں، مفسرین نے جو کلام کیا ہے، محدثین علماء نے اصول لباس کے متعلق جو گفتگو کی ہے، تو اس ساری گفتگو میں سے میں نے جو کچھ اخذ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ لباس کے اس طریقے سے 4 درجات ہونے چاہیے۔ دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان بھی ہے۔ ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت باہر نکلے، کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ کے پاس ایک شیشہ تھا، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے پانی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عکس مبارک دیکھا اور اپنے داڑھی مبارک کے بالوں کو درست فرمایا ہے۔ اور مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کی ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان جس وقت اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جائے، اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ اچھے لباس کا انتخاب کرے اور اچھی سواری کا انتخاب کرے، اور محفل کے اندر وہ ایسے نظر آنا چاہیے جس طرح مکھڑے کے اوپر تل نظر آتا ہے، یعنی مکھڑے کے اوپر جو تل ہوتا ہے نا، یہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ پورے جسم بلکہ چہرے کے اوپر نمایاں ہوتا ہے، یعنی چہرے سے اس کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے، چہرے کے اوپر اس کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے۔ تو آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے، آپ کے پاس گاڑی ایسی ہونی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایسی سواری آپ کی، ایسا لباس، ایسی شخصیت آپ کی ہونی چاہیے کہ محفل کے اندر آپ کس طرح نظر آئیں، جس طرح مکھڑے کے اوپر تل ہوتا ہے اس طرح آپ نمایاں حیثیت سے آپ نظر آئیں، آپ کو لوگ گردن اٹھا کر دیکھیں کہ فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو عوام کے لیے، جب یہ عوام کے لیے مستحب ہے، یہ جو بات میں نے کی نا استحبابی صورت، یعنی شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے عام عوام کے لیے، یہ بات میں نے کی ہے، یعنی سب لوگ، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے سب کے لیے یہ بات اہم ہے اور مستحب ہے اور شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے، یہ بات یاد رکھیں، یعنی عوام کے لیے بھی اہم ہے، اچھی بات ہے، پسندیدہ ہے، اور جو لوگ مساجد کے ساتھ متعلقین، یعنی دین کی خدمت کے اندر
دین کی خدمت کا جو لوگ جذبہ رکھتے ہیں، ائمہ مساجد ہیں، خطباء ہیں، مدرسین ہیں، واعظین ہیں، ان کا لباس بہت ہی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یعنی اپنی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے مقتدی ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان سے ان کی شخصیت نمایاں ہونی چاہیے، ان کا لباس اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس بات کا لوگ خیال نہیں رکھتے اور احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات یاد رکھے، جو لوگ دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی ہر بات یاد رکھے دین کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس طرح کریں گے، کمزوری کا مظاہرہ کریں گے، اپنے لباس کا، اپنی شخصیت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو لوگ آپ کے دین کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ صرف آپ کی عزت وابستہ نہیں ہے، آپ کے دین کی عزت بھی وابستہ ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں۔ ان دنوں میں اب کیا میں دکھ آپ کو سناؤں، چند جگہوں کے اوپر میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ائمہ مساجد جو ہیں، تو میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہاں کیا بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ جو خان صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، جن کی مسجد میں ہوتا ہوں، یہ ان کا ڈیرہ ہے، یہاں پر اس طرح بس دن کو میں بیٹھا رہتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، چلو بچے آتے ہیں سکول سے۔ ایک دوسرے شخص کو دیکھا تو وہ ایک ٹھیے کے اوپر بیٹھا ہوا، یہ جی فیکٹری ہے ملک صاحب کی، وہ نہیں ہے، گئے ہوئے ہیں، حالانکہ ڈیوٹی مسجد کے اندر، میلے کچیلے کپڑوں کے اندر وہ شخص تھا، مسجد کے اندر نماز پڑھانے والا بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ قصور ظاہری سی بات ہے عوام کا بھی ہے کہ وہ ان کو اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ قصور ان لوگوں کا اپنا بھی ہے کہ یہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، یا جہالت کی وجہ سے نہیں رکھتے، یا اس کو فقیری سمجھتے ہیں۔ بہرحال جو بھی سمجھے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ جہالت ہے تو جہالت دور ہونی چاہیے، اور اگر اس کو فقیری سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اور ایک بات میں اور بھی کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ہیں وہ گھروں کے اندر جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، ائمہ حضرات ہیں، مسجد کے اندر ڈیوٹی کرتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ امیر ترین یہ جو لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر جا کر دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں، جاتے ہیں ان کی بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے بچوں کو الف با تا سب پڑھاتے ہیں۔ یہ علم کی توہین ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ دین کی توہین ہے۔ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں، یہ بات میری یاد رکھیں۔ وارننگ سے مراد یہ کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں، پھر میں اس موضوع کے اوپر آؤں گا اور پھر پورا خطبہ میں دوں گا اس کے اوپر، پھر آپ کہیں گے بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ باز آ جائیں، یہ دین کی توہین ہے، یہ علم کی توہین ہے، اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ چلو ABCD پڑھانے کی اگر بات ہو، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی علم ہے، نہیں جانا چاہیے لوگوں کے گھروں کے اندر۔ آپ بیٹھے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ٹیوشن سینٹر ہے، اکیڈمی، جس نے پڑھنا ہے، جس کو ضرورت ہے، آپ کے پاس آئے۔ یہ وہ دولت ہے، یہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، چاہے کوئی شخص ABCD کیوں نہیں پڑھاتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو اس کا علم ہے۔ تو اس علم کو ضائع نہ کریں امیروں کے دروازے کے اوپر جا کر۔ یہ بخاری شریف حضرت ربیہ کا وہ قول بھی ہے، پھر میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، زندگی اگر باقی رہی تو۔ اب صرف میں آپ کو آج کی اس نشست میں صرف اتنا کہتا ہوں، اس روش سے باز آ جائیں، توہین نہ کروائیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات میری سنیں۔ جس طرح میں نے آپ کو لباس کے متعلق بات بتائی ہے نا، اب مختصراً میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم لباس پہنتے ہیں، روزانہ پہنتے ہیں، میں بھی پہنتا ہوں، آپ بھی پہنتے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی پہنتے ہیں، پہننا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتا دیا اصول، میں نے آپ کو بتا دیا۔ پوری زندگی لوگوں کے لیے پہنتے ہیں، خواتین بھی مرد بھی، خواتین کو دکھانے کے لیے، مرد کو دکھانے کے لیے۔ کبھی لوگ لباس اس نیت سے پہنتے ہیں کہ میری شخصیت نمایاں ہو، دوسرے کے اوپر فخر جتانے کے لیے، لوگ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہیں، وہ تو گناہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عام زندگی کے اندر ہم لوگوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں، شادی کے اوپر جانا ہے، خواتین بھی مرد بھی تیار ہو کے جاتے ہیں، اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں، چہرے کا خیال رکھتے ہیں، بالوں کا خیال رکھتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، ایک ایک گھنٹہ وہ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ وہاں پر لوگوں کی نظر ہوگی ہمارے اوپر۔ میری بات آپ سمجھیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ لباس کا جس طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، تو دل جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے، لہذا اس کو بھی صاف رکھیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، یعنی بات کرنے کا مقصد یہ نا کہ لباس کے اوپر اگر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، اسے صاف رکھنا چاہیے، تو دل کے اوپر اللہ کی نظر ہوتی ہے، پھر اسے بھی پاک صاف رکھنا چاہیے بدرجہ اولا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ پوری زندگی لوگوں کے لیے ہم تیار ہوئے ہیں، ان کے لیے غسل کیا ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں، چہرے کے اوپر کریمیں لگائی ہیں، سرما پہنا ہے، لوگوں سے ملنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پوری زندگی کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، وہ بات یہ، ایک دفعہ زندگی کے اندر آپ اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تیار ہو جائیں، بس سمپل سی ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی زندگی کے اندر ہم کپڑے پہنتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تیار ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے تیار ہو جائیں، نئے کپڑے بازار سے خریدیں، نیا سرما خریدیں، ہر چیز نئی خریدیں،
اور کپڑے پہنیں، نئے جوتے پہنیں، سرما لگائیں، چہرے کو صاف کریں، اپنے بالوں کو ستھرا کریں، ٹوپی پہنیں، سر کے اوپر دوپٹہ پہنیں، خوبصورت کپڑے پہنیں، بالکل نیا ستھرا لباس پہن کر، اور رات کی تنہائی کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں اے پاک پروردگار، پوری زندگی لوگوں کے لیے تیار ہوتے رہے، آج ستھرے کپڑے پہنے ہیں، آج جو کچھ میں نے چہرے کے اوپر لگایا، آنکھوں کے اندر، یا اللہ سب تیری ذات اقدس کی خاطر، اور 2 رکعت آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے پڑھیں اور یہ دعا کریں، اللہ پاک آج کی تیاری تیری خاطر ہے، اپنے تن کو میں نے سنوار دیا ہے، میرے پاک پروردگار میرے من کی دنیا بدل دے۔ ایک دفعہ آپ یہ کر کے دیکھیں، پھر اپنی زندگی کے اندر آپ انقلاب دیکھیں۔ یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے اور یہ میرا آپ لوگوں کو چیلنج ہے، اگر نہ ہوا تو جو سزا چور کی وہ سزا میری۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔